ہوا کہ نہیں میں؟ تو عملی طور پہ میں پکا حنفی ہوں، پکا شافعی ہوں، پکا حنبلی ہوں، پکا مالکی ہوں اور پکا اہل صحیح حدیث ہوں. لیکن اگر ٹائٹل دینے کا ہے تو صرف جو اللہ کی کتاب میں ہے قال اننی من المسلمین، تو صرف جو اللہ کی کتاب میں ہے قال اننی من المسلمین، تو صرف جو اللہ کی کتاب میں ہے قال اننی من المسلمین. ہمارا نام اللہ نے صرف مسلم رکھا، یہ جھوٹ پر مبنی ہے. اللہ نے ہمارا نام صرف مسلم نہیں رکھا، اور اس کے لیے ادلہ ہیں. کوئی ہوائی بات نہیں، کوئی جذباتی بات نہیں. اللہ قرآن میں کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا. نبی کے صحابہ کو یہ سبق دیا جا رہا ہے، اے میرے نبی کے صحابہ، اے مومنو، جو شخص تمہاری طرف سلام کہے تم اس کو پلٹ کر یہ نہ کہو لست مومنا کہ تو مومن نہیں. اللہ نے یہاں کلمہ پڑھنے والے شخص کا نام مومن رکھا. قرآن کی ایک دوسری آیت میں انما المؤمنون اخوہ فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مومن ایک دوسرے کے بھائی ہیں. یہاں اللہ تعالیٰ نے کلمہ پڑھنے والوں کا نام مومن رکھا. ایک اور جگہ پر اللہ فرماتا ہے قد افلح المؤمنون. کون کامیاب ہو گیا؟ مومن کامیاب ہو گئے. مومن رکھا. اور ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کے مختلف نام ذکر کیے. فرمایا ان المسلمین والمسلمات، ایک والمؤمنین والمؤمنات، دو والقانتین والقانتات، تین والصادقین والصادقات، چار والصابرین والصابرات، پانچ والخاشعین والخاشعات، چھ والمتصدقین والمتصدقات، سات والصائمین والصائمات، آٹھ والحافظین فروجہم والحافظات، نو والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات. 10 نام کلمہ پڑھنے والوں کے اللہ نے اس قرآن کی آیت میں ذکر کیے. تلک عشرۃ کاملہ. اور صرف یہی نہیں کہ اللہ نے ان 10 ناموں پر اکتفا کیا ہو اور کہا ہو کہ صرف 10 نام ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی اور نام ذکر کیے. بہن نے آپ کو سلام لکھا ہے ای میل کے ذریعے، آپ کے لیے دعائیں کی ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ ذاکر نائک کی تحریک سے ہم برطانیہ میں دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے گھروں میں بائبل داخل ہو چکی ہے، ہمارے بچوں کو بائبل کی آیات تک حفظ ہونے لگی ہیں. اب ذرا ان ویڈیو پہ غور کیجئے گا. پیر تک جن کو اپنا ولی تصور کرتے ہو، یہ اتنے بڑے فاسقوں آپ سوچیں اگر میں بھی اس طرح کا سوال کروں کہ پاکستان میں ہمارے بچے معراج ربانی کی ویڈیوز دیکھ کر بریلوی کتابیں اور واقعات حفظ کر چکے ہیں تو آپ کیا کہیں گے؟ بھائی صاحب کا سوال ہے
کہ جب میں گیتا کا حوالہ دیتا ہوں، وید کا حوالہ دیتا ہوں، دوسری مذہبی کتاب کا حوالہ دیتا ہوں، جب وہ قرآن سے ملتی ہے تو کیا ہم اس کے اوپر عمل کر سکتے؟ قرآن کی بات یا وید کی بات کریں؟ گیتا کی گیتا ہے. تو اگر جو چیز وید اور گیتا میں لکھی ہے اور جو قرآن سے ملتی ہے، کیا ہم ان پہ عمل اور دیگر مذاہب کا، دیگر مذہبی کتاب کا اگر یہ میچ ہوتا ہے، اگر یکساں ہے، جو چیز قرآن اور بھگوت گیتا میں یکساں ہے، مجھے کوئی بھی گلا شکوہ نہیں ہے ماننے کے لیے کہ یہ پورشن، یہ شوق خدا کی طرف سے ہے. لیکن اگر قرآن سے نہیں ملتا جلتا ہے تو میں کہوں گا کہ ہو سکتا ہے، ہو سکتا نہیں. لیکن قرآن کے خلاف ہے تو میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ خدا کا کلام ہے نہیں. اسی لیے جو کلام قرآن سے ملتا ہے، چاہے وہ شلوک ہو یا منترا ہو، وید کا ہو، اپنشد کا ہو یا گیتا کا ہو، یا چاہے دھما پٹ کا ہو، اوستا کا ہو، دساتیر کا ہو، چاہے اولڈ ٹیسٹمنٹ کا ہو، نیو ٹیسٹمنٹ کا ہو، جو بھی چیز قرآن سے ملتی ہے، ہم مسلمانوں کو کوئی گلا شکوہ نہیں ماننے کے لیے کہ یہ بھاگ خدا کی طرف سے ہے. اسی لیے میں یکسانیت کے بارے میں ذکر کرتا ہوں. تو آپ کے لیے بھی میں کہتا ہوں کہ جو اختلاف کی باتیں اسے چھوڑ دو، جو یکسانیت کی باتیں ہیں، جو آپ کی کتاب میں لکھا ہے ویدا میں. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمارے دل میں سے تعصب کو نکال دے اور ہم تمام مسلمانوں کو ایک کر دے. آمین.